السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ آج جمعہ کے موقع پر دونوں مقدس حرمین مکہ المکرمہ و مدینہ منورہ میں آنے والے زائرین نے ادا کی نماز جمعہ۔ عالم اسلام کے لیے دونوں حرمین میں کی گئی مخصوص دعا، لاکھوں بندگان خدا نے کی شرکت۔ سعودی عرب ریاض میں شروع کی گئی ریاض میٹرو میں مسافرین کو سمجھ بوجھ کے لیے 6 زبانوں پر دی گئی معلوماتی سہولت، انگلش، عربک، جرمن، فرانس، چینی اور اشاروں سے بولنے والے ماہرین کی حاصل کی جا رہی خدمات۔ دنیا بھر کے معذورین ایک طرف تو صرف ایک غزہ کی سرزمین پر اتنے معذور موجود کہ ہیلتھ سروے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی سرزمین پر معذورین کی تعداد میں زبردست اضافہ، تقریباً 90,000 معذورین کا ریکارڈ کیا گیا درج۔ دیگر ممالک کے تمام معذورین کی جمع تعداد سے ہے یہاں پر زیادہ۔ ملک شام میں شامی فوجی اور بشار الاسد کی فوج کے درمیان جنگ کا سلسلہ ہے جاری۔ ملک شام کی جنگ پر متعدد اسلامی ممالک دکھا رہے ہیں خاص توجہ، بشار الاسد کی جانب ہے اکثریت میں سپورٹ۔ یہ ہے چلتے پھرتے انسانوں کی کھال میں بھیڑیے، جو معصوم اہل غزہ کے بچوں کے کھیلنے والے آلات کھلونے سے بھی ہے نفرت۔ ایک ظالم حیوان سیکیورٹی اہلکار معصوم بچے کی سائیکل چھین کر پھینک دیا زبردستی کچرے کے دان میں۔ ان ظالموں کو بچوں کی مسکراہٹ سے بھی ہے نفرت۔ 2025 میں امریکی صدارتی کرسی پر بیٹھنے سے والے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی سے غزہ کی جنگ بندی پر شروع کر دیا کام۔ مشرقی وسطیٰ میں کام کے لیے اپنے مقرر کردہ ایلچی کو دے دی ذمہ داری۔ پھر ایک بات تازہ ترین، شمالی کیلیفورنیا میں آئے 7.0 کی شدت کے ساتھ زلزلے کے جھٹکے۔ اس زلزلے کے جھٹکوں نے کیلیفورنیا کے ایک شہر کو رکھ دیا ہلا کر، کئی دکانات مکانات میں گر گئے ساز و سامان، مگر نہیں پہنچا کوئی جانی نقصان۔ اسی کے چلتے سونامی آنے کی بھی دی گئی وارننگ۔ دنیا کے مشہور و معروف فٹ بال کھلاڑی رونالڈو سعودی عرب کے النصر کلب میں شامل ہونے کے بعد اپنی زندگی میں لائی بڑی تبدیلیاں، اور اسی کے چلتے رونالڈو کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ النصر کلب کے سابق گول کیپر ولید عبداللہ نے کیا انکشاف، مگر ابھی تک رونالڈو کی جانب سے نہیں ملا کوئی اہم پیغام۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے زوال کے بعد اب ایک اور جھٹکا، بنگلہ دیش کرنسی پر موجود شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کو بھی ہٹانے کی شروع کر دی گئی تیاریاں۔ 20، 50، 100، 1000 کی نوٹوں سے ہٹا دی گئی تصویر، نئی کرنسی چلے گی اب بنگلہ دیش میں۔ اتر پردیش سنبھل واقعہ ہونے کا آج دوسرا جمعہ بھی گزر گیا۔ پرامن طور پر مقامی مسلمانوں نے پرسکون انداز میں ادا کی نماز جمعہ۔ اسی سلسلے میں آج بھی بھاری سیکیورٹی فورس کیے گئے تعینات، مگر ابھی تک شہید کیے گئے مسلم نوجوانوں کو نہیں ملا حکومت کی جانب سے انصاف۔ آج ہی کے دن ہندوستانی مسلمانوں اور اسلام پسند لوگوں کو دیا گیا تھا زندگی بھر کا داغ۔ 1992 میں زعفرانی شدت پسند اشراروں نے سیاسی چہروں کی آڑ میں تاریخی بابری مسجد کو کیا تھا شہید۔ آج اس کی منائی گئی 32ویں برسی۔ اس موقع پر ایودھیا میں دیکھا گیا سخت ترین سیکیورٹی کا انتظام۔ آج ملک بھر میں آئین یعنی قانون کے بنانے والے معمر شخصیات ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی منائی گئی 69ویں برسی۔ ان کی برسی کے موقع پر آج سدن کے باہر صدر جمہوریہ ہند، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر اور دیگر تمام سیاسی قائدین نے پیش کیا بابا صاحب امبیڈکر کو خراج۔ ہندوستان میں نطفہ بے تحقیق فسادیوں کی تعداد میں زبردست اضافہ، متھرا کی شاہی مسجد کو مندر اور بھگوان کی پیدائش مقام بتا کر گنگا جل چھڑکنے کے لیے پھر ایک بار خاتون میرا ٹھاکر فسادی پہنچی تھی مسجد کے پاس۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے روک لیا وہیں پر اور کر لیا گرفتار۔ ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ تاج محل میں بھی اسی خاتون فسادی نے مندر سمجھ کر گنگا جل ڈالا تھا تاج محل میں۔ سماجوادی پارٹی لیڈر اکھلیش یادو نے آج دے دیا کنوارے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو بڑا کھلا چیلنج۔ ایک تقریب میں شرکت کے بعد یوگی کو اپنا DNA ٹیسٹ کرانے کی کر دی مانگ، کہا کہ میں بھی کرواؤں گا اپنا DNA۔ یوگی پر کیا سخت طریقے سے طنز۔ اس جدید دور میں ٹیکنالوجی پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے بیوقوفی اور نادانی، کبھی اپنی سمجھ کا بھی کرنا چاہیے استعمال۔ راستہ بتانے والا گوگل میپ بابا آج کل کئی لوگوں کو پہنچا رہا ہے آخری راستے پر۔ ایک ایسی فیملی کو پہنچا دیا جنگل میں جنہیں گزارنا پڑا بڑی مشکل سے رات پوری جنگل میں، بعد ازاں صبح پولیس کی مدد سے لایا گیا راستے پر۔ آج بابری مسجد کی 32ویں برسی کے موقع پر تلنگانہ اور حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر میں تاجرین نے اپنے دکانات کو رکھا بند۔ جمعہ اور 6 دسمبر کے پیش نظر تاریخی مکہ مسجد کے پاس پولیس کا دیکھا گیا سخت ترین سیکیورٹی انتظام، کوئی خوشگوار نہیں پیش آیا واقعہ۔ ریاست تلنگانہ کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی کوششیں ہیں جاری۔ بڑی کمپنی گوگل سے کیا رابطہ۔ گوگل کمپنی نے تلنگانہ اور حیدرآباد میں گوگل سیفٹی انجینئرنگ سینٹر قائم کرنے کا کیا وعدہ، جس سے نوجوانوں کو بھی ملازمت کے مل سکتے ہیں مواقع۔
ریاست بہار میں سامنے آیا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ 138 بچوں کے باپ کا نام ہے ایک ہی، منی کمار نامی شخص کا نام 138 بچوں کے ساتھ جڑا ہوا۔ گہری اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلم ناموں کے ساتھ بھی اسی شخص کا نام ہے موجود۔ ضمنی انتخابات کی لسٹ میں شامل اتنی بڑی غلطی آئی سامنے، ایک شخص کو بنا دیا 138 بچوں کا باپ۔ ذمہ داران کو کرنا چاہیے گرفتار۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ آجندرا ہاؤسنگ اسکیم کے موبائل ایپ کا کر دیا آغاز۔ اس اسکیم کے تحت ضرورت مند مستحق لوگوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے دیے جائیں گے 5 لاکھ روپے کا فنڈ۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ اور دیگر بھی تھے موجود۔ اب آئے دن ٹرین میں بھی مسلمانوں کا سفر ہو رہا ہے خطرناک۔ اتر پردیش امیٹھی چلتی ٹرین میں 3 مسلم بھائیوں پر کر دیا گیا قاتلانہ حملہ۔ اس حملے کی وجہ سے توحید نامی نوجوان بھائیوں کے سامنے ہو گیا جاں بحق اور دوسرے بھائی ہو گئے زخمی۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔